السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس دعائیں اور مسنون اذکار کے چوتھے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں میں نے آپ سب کے سامنے الحمدللہ درود اور ایسے ہی صبح و شام کے اذکار کے متعلق بہت ساری باتیں رکھی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں مزید آپ کے سامنے ہمارے روزمرہ کے زندگی میں پیش آنے والے امور کے متعلق دعائیں اور ان کے تعلق سے جو کتاب و سنت میں اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اس پر باتیں کی جائیں گی۔ سب سے پہلا امر جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، سونے اور جاگنے کے متعلق جو دعائیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک چیز یاد رکھیں، بغیر ذکر کیے ہوئے سونا یہ مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة۔ جو شخص ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو وہ جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہو، اور جو کوئی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور ایسے مسند حمیدی کی، اور حدیث کیا ہے؟ حسن صحیح درجے کی ہے۔ لہذا یاد رکھیں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے اور ایسے ہی لیٹنے اور لیٹنے کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا آپ یاد رکھیں کہ اب آپ کے سامنے جو ہے ہم سونے کے وقت کی دعائیں اور کچھ اذکار کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو آپ دائیں کروٹ لیٹتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا یعنی سوتا ہوں اور زندہ یعنی بیدار ہوتا ہوں۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر دائیں کروٹ لیٹ کر اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھتے، دائیں ہاتھ کو، اور یہ پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ایسے ہی سوتے وقت کی دعاؤں میں اور اذکار میں ایک بڑا بہترین ذکر ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم میں، اور امام بخاری نے اپنے صحیح میں، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اس کو نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئیں اور آپ سے خادم کا مطالبہ کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا بالکل بتلائیے۔ آپ نے کہا، تسبحنا 33 وتحمدینا 33 وتکبرینا 34 حین تأخذین مضجعک۔ کہتے اے میری بیٹی، جب آپ بستر پر آئیں سونے کے لیے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ کیا ہے اللہ اکبر۔ یہ بڑی جامع اور بڑی فائدہ بخش جو ہے ہمارے لیے ذکر ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ آج ہمارے نوجوان بھائیوں کو دیکھیے تو ان کی صبح جو ہے وہ بھی گیم کے ساتھ ہوتی ہے اور شام بھی گیم کے ساتھ، اور بستر پر بھی پڑھتے ہیں تو گیم کے ساتھ، یا پھر یوٹیوب چلا رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر مشغول ہے۔ ہماری بہنوں کی بھی حالت کا قریب یہی کیا اس سے بھی بڑھ کر کے بسا اوقات آپ دیکھیے تو گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو پھر بھائی موبائل ہے ہمارے پاس، موبائل ہے تو اب اس میں جو بھی آئے چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، 99% چیزیں تو ہم اللہ کی پناہ اس میں غلط ہی استعمال کرتے ہیں، تو ہماری صبح اور شام ایسے ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی صبح اور شام ان دعاؤں اور اذکار کو پڑھ کے ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم بستر پر آئیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا جو آپ بستر پر جاتے وقت پڑھا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بستر پر لیٹے تو اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لے، کنارے سے اور چاروں طرف سے جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ بے خبری میں کون سی چیز اس کے بستر پر آ گری ہو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ پارٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر آنے کے بعد نہ جوتا اتارنے کا ہوش ہوتا ہے، نہ وہ جرابیں ہم کھولتے، ویسے ہی جینس پہنے جوتا پہنے بستر پر پڑے اور سو گئے۔ یا اللہ، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کورس کے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں ذکر، اذکار اور دعاؤں کی ایک بڑی جگہ ہو آپ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، بسمک رب وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے میرے پروردگار، تیرے نام سے میں اپنا پہلو رکھتا ہوں، یعنی میں سو رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھوں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، یعنی سوتے وقت میری موت ہو گئی تو اللہ تو مجھ پر رحم فرمانا، اور اگر چھوڑ دیا یعنی زندہ رہا تو اس کی حفاظت کرنا جس سے تو صالح اور نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی جامع اور بہترین دعا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم و سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ یہ ایسے ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے، ایسے جیسے ہم دعا کرتے نا، ایسے اپنی ہتھیلیوں کو ملاتے اور اس کے بعد کیا پڑھتے؟ قل هو اللہ احد، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تینوں صورتیں مکمل پڑھتے اور پھر اس طرح سے کر کے پھونک مارتے، اور جسم میں جہاں تک جو ہے یہ ہتھیلیاں جاتی اپنے چہرے پر اسے مل لیا کرتے تھے۔ تو جب بھی ہم بستر پر سونے کے لیے آئے تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں جو ہے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے اس پر پھونک مارے اور پورے جسم پر چہرے کے سمیت جہاں تک ہاتھ جائے اسے پھیر لیں۔ آپ یہ عمل 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، آیت الکرسی اس سے پہلے بھی آپ کو پڑھ کر کے سنائی گئی کہ اگر وہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی صبح و شام کے اذکار میں، کہ سوتے وقت اگر آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کر لے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے 255، تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ شیطان اس کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، لہذا سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کا التزام کریں۔ ایسے ہی ایک اور ذکر ہے سوتے وقت، رات کو سوتے وقت جو ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات کے وقت پڑھے گا تو اسے تمام مشکلات، پریشانیوں، غم، آفات اور مصائب سے کافی ہو جائیں گی۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت یعنی آیت نمبر
285 اور 286. وہ آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 286 285 اور 286 اگر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات، پریشانی، غم اور آفات اور مصائب سے نجات عطا فرمائے گا. یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور ایسے صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی روایت ہے. اچھا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سوتے وقت کی ایک دعا سکھلاتے ہیں. بڑی جامع دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ہم یاد کریں. دعا کیا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتا ورغبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. بندہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ذرا. اے اللہ، میں اپنے نفس کو تیرے تابع کرتا ہوں اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، اور میں اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی، ثواب میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تیری بارگاہ کے علاوہ تجھ سے نہ تو کوئی جائے پناہ ہے اور نہ ہی کوئی نجات کی جگہ ہے. میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جسے تو نے نازل فرمایا اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا ہے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے براء، اگر تم یہ دعا پڑھ کر کے رات میں سوئے اور تم فوت ہو گئے تو تم فطرت اسلام پر فوت ہوتے ہو، یعنی ایمان کی حالت میں فوت ہوتے ہو، اور انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہوگا. تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہوگا. یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ اور ایسے ہی صحیح ابن حبان اور مسند عبد الرزاق کی یہ روایت ہے. تو ہمیں اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا الجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. ایسے ہی رات کو سوتے وقت کی دعاؤں میں اور اذکار میں ایک دعا اور ذکر کیا ہے؟ سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنا، یعنی قل یا ایھا الکافرون کی جو سورت ہے اسے پڑھنا. اللہ اکبر. اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت نوفل اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اس سورت کو مکمل کر کے سو جاؤ. بلا شبہ یہ سورت شرک سے برات کا ذریعہ ہے. یعنی کوئی بھی بندہ اگر رات کے وقت سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون کی صورت مکمل پڑھ کر کے سوئے تو در حقیقت وہ بندہ، وہ بندی اللہ رب العالمین کے حضور اور پوری دنیا والوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے بری ہوں، میں اللہ واحد اکیلے ایک کی عبادت کرنے والا یا کرنے والی ہوں، میرا تعلق کسی بھی قسم کے شرک سے نہیں ہے. یہ حدیث صحیح درجے کی روایت ہے. سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتے وقت ایک معمول یہ تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ بستر پر سوتے تو جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر نہیں پڑھ لیتے تھے آپ نہیں سوتے تھے. یہ بھی حدیث صحیح درجے کی ہے. جامع ترمذی، مسند امام احمد کی یہ روایت ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ جب تک آپ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی مکمل نہیں پڑھ لیتے آپ نہیں سویا کرتے تھے. یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے. اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جو کہ حسن درجے کی روایت ہے. وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ہر رات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر
رات تبارک الذی بیدہ الملک کی صورت پڑھے گا تو اسے اس کے بدلے میں عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شریعت میں سوتے وقت کتنی دعاؤں اور اذکار کا تذکرہ ہے، اور ہم میں سے اکثریت کیا جانتی ہے؟ بس اللہم بسمک اموت واحیا، اور اسے ہم اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ واقعی یہ کافی ہے، لیکن آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دے اور آپ کو 2 دن کا باسی کھانا کھلائے، وہ آپ زیادہ پسند کریں گے یا آج کا تازہ کھانا پسند کریں گے؟ ہم تازہ پسند کریں گے۔ تو ہم صرف ایک دعا پر اکتفا کر لیں یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے اکتفا نہیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اکتفا نہیں کی، تو ہمیں ان کی اقتدا کرتے ہوئے کم از کم ان میں سے جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی 5 6 8 10 تو یاد ہونی چاہیے، جن کا ہم روزانہ رات میں سوتے وقت ورد کریں۔ ایسے ہی اب چلے سو گئے بھائی، اب سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مار دینے یعنی سلا دینے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر کے جانا ہے۔ لہذا یہ دعا تو قریب قریب سب کو یاد ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ایسے ہی یہ دعا جو ہے صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علیہ روحی واذن لی بذکرہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے جسم میں عافیت دی، مجھ پر میری روح کو لوٹایا اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دی۔ واقعی اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کا بھائی ہے۔ انسان سونے کے بعد ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لوٹاتا ہے تو اس پر بندے کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور تعریف کی یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علیہ روحی واذن لی بذکرہ۔ چلے تو یہ دعائیں جو ہے سو کے اٹھنے کے بعد 2 دعائیں بڑی مشہور ہیں۔ چلے اب ایک مسئلہ ہے، رات اور خواب کے متعلق میں آپ کو کچھ دعائیں بتلانا چاہتا ہوں۔ رات میں اچانک نیند بیدار ہو گئی تو معذرت کے ساتھ بہت سارے بد نصیبوں کے متعلق میں نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ رات اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے موبائل فون کو اٹھاتے اور چیک کرتے ہیں کسی کا میسج آیا ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی بات ہے، یا پھر اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جب ہم رات کو بیدار ہوں تو سنت کے مطابق ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دعا بڑی جامع ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، بخشش چاہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، اور وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، لہذا اس دعا کا التزام کرنا چاہیے جب ہم نیند سے بیدار ہو جائے۔ اچھا، نیند میں بسا اوقات جو ہے انسان گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ راتوں میں اکثر فون کرتے ہیں کہ شیخ سویا ہوا تھا، اچانک بیدار ہو گیا اور بہت پریشان ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہی بعض بھائی اور بعض بہنیں شکایت کرتے ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی ہے، اللہ اکبر، وہ کیا کریں؟ تو آئیے میں آپ کو اس کا حل بتلاتا ہوں۔ اگر نیند کی حالت میں پریشان ہو گئے یا نیند کی حالت میں نیند نہیں آ رہی ہے، معذرت، اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو اس دعا کو پڑھیے۔ عامر بن شعیب اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نیند سے گھبراہٹ کے وقت یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعہ اس کی ناراضی اور اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسہ ڈالنے، گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے سے، اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے اور مجھے
بہکائیں۔ دیکھیں اس دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے تمام مخلوقات کی پناہ چاہتا ہے، اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے تمام مخلوقات سے، اللہ کے غضب سے اس کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور تمام مخلوقات کی برائی سے اس کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور شیاطین کی خرابی، ان کی برائی، ان کے بہکانے اور ان کے نقصان پہنچانے سے پناہ میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر نیند میں گھبراہٹ کے شکار ہو جائے یا نیند نہیں آ رہی ہو تو کثرت سے اس دعا کا ورد کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ چلے اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ اگر نیند میں ہم خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ تو اچھا اور برا خواب آنے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ مختصراً آپ کو بتا دوں۔ اگر اچھا خواب دیکھے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اچھا خواب جان لیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دودھ پی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی کوئی نعمت ملنے والی ہے، اللہ اکبر، اس طرح کے خواب دیکھیں تو یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ خواب پر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرے، یعنی اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کے بڑائی اور بزرگی کی کلمات کثرت سے اپنی زبان سے ادا کرے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اس طرح کی کلمات خوب اللہ کی تعریف بیان کرے اگر اچھا خواب دیکھے تو۔ ایسے ہی اس خواب کو صرف اسی سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو یقیناً وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اسے اس پر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے اور اس خواب کو بیان بھی کرنا چاہیے، اس خواب کو بیان بھی کرنا چاہیے، اللہ اکبر۔ تو یعنی بعض روایت کے الفاظ ہیں، جیسا کہ ہم دیکھیں صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے خوش ہو جانا چاہیے اور خواب اسی شخص کو بیان کرنا چاہیے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو اچھے خواب کے تعلق سے۔ اگر برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ پہلی چیز یاد رکھے، برا خواب یہ شیطان کی طرف سے۔ آدمی خواب یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں اس کی موت ہو گئی یا خواب میں اسے کسی نے نقصان پہنچا دیا، اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتا ہے، تو برا خواب دیکھے تو سب سے پہلے یاد رکھے یہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنی چاہیے، اگر برا خواب دیکھ لے تو وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ ایسے ہی جب برا خواب آئے تو اسے 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھوک لینا چاہیے، جیسے سوئے ہیں، اب برا خواب آئے اٹھ کر کے بائیں جانب اس طرح 3 مرتبہ تھوک لے۔ اب ایسا نہیں کہ بغل میں کوئی سویا ہو اور اس کے جسم پر ہم تھوک دیں، نہیں، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہلکا سا تھوک لینا ہے۔ اور ایسے ہی جب برا خواب آئے تو پھر 3 مرتبہ اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان سے اور برے خواب کی برائی سے۔ کیا کہے انسان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، جس پہلو لیٹا ہوا ہے اس پہلو کو بدل لے۔ اب مثال کے طور پہ سو رہے ہیں اور دائیں کروٹ لیٹے اور برا خواب دیکھ لیا، اٹھ گئے اچانک، کیا کرے؟ پہلو بدل کر کے سو جائے۔ اور ایسے ہی اگر چاہے تو اٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ ان سب کے دلائل، جو باتیں میں نے آپ کو بیان کی، ان سب کے دلائل جو ہیں ملتے ہیں ہمیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور ایسے ہی صحیح بخاری میں اور مسند امام احمد میں، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی کے اندر۔ تو اچھا اور برا خواب آئے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلائی، اس کا خیال کریں۔ چلے اب آئیے طہارت کے متعلق دعاؤں کا اب ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ طہارت کے باب میں یاد رکھیں، معذرت، طہارت کے باب میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ انسان جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس وقت اسے کچھ دعائیں شریعت نے سکھلائی ہیں۔ ان میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث چڑیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس دعا سے پہلے بسم اللہ بھی کہنا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ستر ما بین اعین الجن
وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو جنوں کی آنکھوں اور اولاد آدم کے سطر کے مابین وہ پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث کی روایت ہے تمام المنہ میں، اور ایسے ہی جامع ترمذی میں ہم کو یہ روایت مل جاتی ہے۔ شواہد کی بنا پر شیخ سلیم ہلالی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، ارواء الغلیل میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تمام المنہ کی تخریج میں بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے ہمارے اور وہاں جو خبیث قسم کے شیطان اور جن اور جو چڑیلے ہیں ان سے اور ہمارے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، اب ہمیں وہ قضاء حاجت کی حالت میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس لیے جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چلے دوران قضاء حاجت کے دوران جو ہے کچھ چیزوں کی ممانعت ہے، اسے اشارتاً میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بات کرنا، کسی قسم کا ذکر کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا۔ بعض نوجوانوں کی ایسی بدبختی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، کہ کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے یہاں تک فون کر کے بتلایا کہ شیخ میرے شوہر کو گیم کھیلنے یا موبائل کی ایسی لت پڑی ہے کہ وہ حمام میں بھی بیٹھ کر کے موبائل استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسی عادت ہو گئی ہے کہ وہ بغیر موبائل کے حمام نہیں جانا پسند کرتے۔ اللہ اکبر، نہیں، یہ سب چیزیں وہاں منع ہے۔ وہاں نہ گیم کھیلیے، نہ کسی سے گفتگو کیجیے، نہ کسی کے سلام کا جواب دیجیے، نہ وہاں بیٹھ کر کے بات چیت کیجیے۔ چلے ایسے ہی جب قضاء حاجت پوری کر لیں تو اس کے بعد جو ہے کیا دعا پڑھنی ہے جب بیت الخلاء سے نکلے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے خارج ہوتے تو یہ کہتے غفرانک، اے باری تعالیٰ تیری بخشش کا مطلوب ہوں۔ یہ حدیث بھی صحیح درجے کی ہے، ارواء الغلیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن بیہقی میں دیکھ سکتے ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا جب ہم اور آپ حمام سے یا بیت الخلاء سے نکلے تو کیا پڑھیں؟ غفرانک کے کلمات کہیں۔ اچھا، قضاء حاجت کے تعلق سے جب بات آئی ہے تو میں آپ کو اس کے مختصراً آداب بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز، قضاء حاجت کے وقت اپنے آپ کو چھپایا جائے اور اپنے سطر کی حفاظت کی جائے۔ اپنے آپ کو چھپایا جائے اور اپنے سطر کی حفاظت کی جائے۔ دوران قضاء حاجت بات نہ کی جائے۔ ایسے ہی راستے میں سائے کے نیچے اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ پر قضاء حاجت نہ کی جائے۔ راستے میں، عام راستے میں بیٹھ کر یا کسی درخت کے نیچے جہاں لوگ سایہ حاصل کرے، یا لوگ جہاں مجلس لگا کے بیٹھتے وہاں قضاء حاجت نہ کرے۔ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، جیسے کوئی چھوٹا سا تالاب ہے جسے پونڈ کہتے ہیں، چھوٹا سا تالاب ہے یا پانی جمع ہے، اس میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ قبلہ رخ ہو کر پیشاب نہ کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص تعمیر شدہ بیت الخلاء یا کسی عمارت میں ہو اور قضاء حاجت کی جگہ قبلہ رخ بنی ہوئی ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ممانعت جو ہے وہ کیا ہے؟ صحرا میں، یعنی چٹیل میدان میں یا خالی میدان میں قبلہ رو ہو کر کے قضاء حاجت کرنے کی ممانعت ہے۔ لہذا اگر عموماً تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ قبلہ رو کی طرف لوگ ٹوائلٹ یا باتھ روم بنائیں، سمجھیں، لہذا اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے صحرا میں اور خالی فضا میں ہے تو۔ لیکن اگر کہیں بنا ہو تو اس میں مجبوری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں، مجھے یاد آتا ہے ہمارے استاذ محترم شیخ مستقیم سلفی حفظہ اللہ، جو جامع سلفیہ کے بہت معروف و مشہور اساتذہ میں سے ہیں، جب وہ ہم لوگوں کو سنن ابی داؤد پڑھا رہے تھے تو وہ ہمیشہ ایک کہتے تھے کہ ارے بچے ایسا کر، اگر ویسی بنی ہوئی ہو قبلے کی رو تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر کے بیٹھ جایا کر تاکہ قبلے کا احترام باقی رہے۔ بہرحال قضاء حاجت کے دوران یہ بھی خیال رکھیں کہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ عذاب قبر کا ایک باعث کیا ہے؟ پیشاب کے قطرے ہیں۔ اور ایسے ہی دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کی جائے یا دائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو نہ چھوا جائے۔ تو یہ کچھ آداب تھے قضاء حاجت کے۔ چلیے اب آتے ہیں طہارت کے باب میں وضو سے متعلق کچھ دعاؤں کے تعلق سے۔ وضو سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ،
کہ جو شخص وضو کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح درجے کی ہے، صحیح سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے۔ لہذا وضو کرتے وقت جو ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی اب ہم نے وضو شروع کیا، اور وضو شروع کرنے کے بعد ہم جو وضو کی دعا پڑھتے ہیں، مکمل یہ 2 حدیثیں ہیں، میں دونوں حدیثوں کو جمع کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ متطہرین کیا کہتا ہے بندہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور کہتا ہے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ جو لفظ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے تعلق سے یاد رکھیں کہ یہ صحیح حدیث کے کلمات ہیں۔ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام ابن قیم نے بھی بالجزم اس زیادتی کے اس بات کو ہی ترجیح دیا ہے، آپ زاد المعاد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا جب ہم دعا پڑھیں تو مکمل دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ دعا ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایک دوسری دعا بھی ثابت ہے، وہ بھی ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا بھی سلسلہ صحیحہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی سنن نسائی میں صحیح الجامع کے اندر دیکھ سکتے ہیں، حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کر لیتے ہیں تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کے، یا بعض لوگ جو ہے انگلی اٹھا کر کے ایک دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے تو نظر اٹھا کر کے یا انگلی اٹھا کر کے یہ دعا پڑھنا، وضو کی دعا پڑھنا، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نے وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ جو وضو کی دعا ہے بغیر چہرہ اٹھائے، بغیر ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف یا انگلی اٹھائے شہادت کی، آپ نارملی ایسے ہی پڑھ لیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وضو کے ہر اعضاء کو دھلتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا، کلی کرتے وقت کہتے ہیں اللہم اسقنی من حوض نبیک کأسا لا اظمأ بعدہ ابدا، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہم لا تحرمنی رائحۃ نعیمک وجناتک۔ تو اس تعلق سے یاد رکھیں کہ یہ دعائیں جو ہیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ ان پر رد کیا ہے اپنی کتاب الاذکار کے اندر۔ لہذا وضو کے اعضاء کو دھلتے وقت جو ہے، ہر اعضاء کو دھلتے وقت جو ہے ہمیں الگ سے کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے اب آتے ہیں ہم طہارت کے بعد عبادت کے متعلق دعاؤں میں۔ تو عبادت کے متعلق جو دعائیں ہیں ان کو یاد رکھیں کہ پہلے تو آذان ہے، پہلے تو کیا ہے؟ آذان ہے۔ اب آذان کے جو کلمات ہیں وہ تو قریب سب کو معلوم ہے۔ جب مؤذن آذان دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جیسا مؤذن کہتا ہے تم بھی ویسا ہی کہو۔ اللہ اکبر۔ کیا اذان کے کلمات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ تو جب عبادت میں یہ اذکار ہیں کہ جب مؤذن اذان کہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے۔ ہاں، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جگہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی جب اقامت کہی جائے تو ہمیں اقامت کا بھی جواب دینا ہے، اور اقامت اکہری کہی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اقامت جو ہے یہ عبادات میں ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ اقامت کہنی ہے، دہرانی ہے۔ بعض لوگ جو ہے اقامت جب
کہی جاتی ہے تو قد قامت الصلاۃ کی جگہ اقامہ اللہ و ادامہ کے کلمات کہتے ہیں، لیکن وہ جس حدیث سے ثابت ہے اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور تمام محدثین نے قریب قریب اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں کئی علتیں ہیں۔ پہلی علت تو یہ ہے کہ اس میں ایک مجہول راوی ہے، دوسری علت یہ ہے کہ اس میں شہر بن حوشب ایک راوی ہے، اور تیسری علت یہ ہے کہ اس میں ایک محمد بن ثاقب راوی ہے جنہیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ نہیں کہنے ہیں، قد قامت الصلاۃ کی جگہ قد قامت الصلاۃ ہی کہنا ہے۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیں، اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایسے ہی اقامت اور تکبیر کے درمیان بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض روایتیں ملتی ہیں۔ لہذا اس دوران آپ کثرت سے ہم اور آپ دعا کریں۔ چلیں، اب اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد ہمیں کون کون سی دعائیں شریعت نے سکھلائی ہیں؟ تو ان میں ایک تو بڑی مشہور دعا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں کی روایت ہے۔ تو اذان سننے پر یہ کلمات کہنے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ ایسے ہی اللہ اکبر، اذان کے بعد کے ایک کلمات ایسے اگر وہ کہے جائیں تو انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے قیامت کے دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے سفارش نصیب ہوگی۔ حدیث صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، معذرت۔ لہذا یہ دعا بڑی مشہور ہے اور قریب قریب سب کو یاد ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ واضح رہے کہ دعا میں ان الفاظ کی زیادتی، جیسے والدرجۃ الرفیعہ بعض لوگ کہتے ہیں، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اور بعض لوگ انک لا تخلف المیعاد کہتے ہیں، تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اذان کے بعد جو ہے درود پڑھنا بھی ہے، اذان کے بعد کے اذکار اور دعاؤں میں کیا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ لہذا جب ہم اذان سنیں تو سب سے پہلے اذان کا جواب دیں جیسا مؤذن کہتا جاتا ہے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات کہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلے کا اور فضیلت اور مقام محمود کا سوال کریں۔ جو اذان کی دعائیں میں نے آپ کو بتلائی ان دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ ان کا بڑا فائدہ ہوگا۔ چلیں، عبادات کے بعد اب جو ہے مسجد سے متعلق دعائیں ہیں۔ مسجد جاتے وقت شریعت نے ہمیں کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، ان میں ایک دعا آپ کو بتلانا چاہوں گا۔ صحیح مسلم اور مسند حمیدی، معجم طبرانی الکبیر، اور ایسے مسند ابی عوانہ اور صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جاتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلف نورا ومن امام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللہم اعطنی نورا۔ انسان اس دعا میں مکمل اللہ رب العالمین سے کامل اور مکمل نور کا سوال کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور پیدا فرما دے، اللہ تو مجھے نور عطا کر دے، یعنی اے اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت کے تمام نوروں سے منور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب مسجد میں داخل ہوں تو اس کی جو معروف اور مشہور دعا ہے، کئی حدیثوں کو جمع کرے تو دعا کیا بنتی ہے؟ بسم اللہ پڑھیں، سب سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ
والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ جو ہے صحیح ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے جو کہ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کہتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ، اس کے کریم چہرے کی اور قدیم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر فرماتے کہ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا تو شیطان کہتا ہے یہ سارا دن مجھ سے محفوظ رہ گیا۔ اللہ اکبر، بڑی جامع دعا ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ مسجد میں داخل ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، مسجد سے جب آپ نکلتے تو اس وقت جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں کو جمع کی جائے تو دعا کچھ ایسے بنتی ہے کہ بسم اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام لیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھے، اس کے بعد اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ لہذا یہ جو دعا ہے مسجد سے نکلنے کی ہمیں اور آپ کو اسے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ صحیح سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، صحیح مسلم اور ایسے ہی دوسری حدیث کی کتابوں میں ہمیں مل جاتی ہے۔ تو جب مسجد سے نکلے تو کیا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ چلیں، تو یہ تو مسجد جانے اور آنے کی دعائیں ہو گئیں۔ اب جو ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے مزید کچھ بنیادی دعاؤں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور لیکن وقت جو ہے اس کی اجازت ہمیں نہیں دے رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو کلپ بننا تھا اور جو ہماری ایک دن کے درس کا وقت ہے وہ 40 منٹ ہے، وہ مکمل ہوا ہے۔ لہذا انشاءاللہ آئندہ کے درس میں یعنی 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے مزید اور بھی بہت ساری دعائیں، اذکار جن کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت اور ضرورت ہے ان پر باتیں کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہی گئی باتوں کو سننے اور سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔